دو طرح کے پورٹریٹس جو ہے نا بڑے عام ہو چکے ہیں آج کل جو میں بنا رہا ہوں۔ نمبر ایک تو جو نیولی میریڈ کپلز ہوتے ہیں نا، وہ پہلے البمز بناتے تھے۔ جی جی۔ تو اب البم کی جگہ پہ البم پہ نہ بناتے ہوں گے، لیکن مجھ سے ایک پورٹریٹ بناتے ہیں، وہ جو نئے نئے دلہا دلہن ہوتے ہیں اس کی، وہ فار ایور زندگی بھر کے لیے نا، وہ ان کے لیے وہ ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں لگا دیتے ہیں۔ ہر گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں ہوتی ہیں، فیڈ ہو چکی ہوتی ہیں وہ تصویریں، کیونکہ وہ پرانے کیمروں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ فیڈڈ جو تصویریں ہیں وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں اس کو نوک پلک اس کی ٹھیک کر کے، اگر کہیں ایک آنکھ نہیں ہے تو دوسری آنکھ سے نقل مار کے تو وہ بنا کے، یا کوئی پورشن جو ہے نا چہرے کا وہ خراب ہو چکا ہے اس کو میں ٹھیک کر کے، اس کے بعد پھر اس کو کارو کر کے بناتا ہوں۔ پروسیجر ایسا ہے کہ سب کو ایک جیسا پروسیجر دینا پڑتا ہے نا۔ تو فرض کیا اگر 4 تصویریں پورٹریٹس بنانی ہو، ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا اس کا، تو ان کے اوپر بھی 3 دن کا ٹائم لگے گا۔ جس طرح آپ انڈا ایک ابالیں یا 10 انڈے ابالیں، ٹائم ایک ہی لگتا ہے نا اگر وہ، تو اس طریقے سے یہ بھی، اس کا بھی ایک یہی پروسیجر ہے کہ یہ فالو کرنا پڑتا ہے مختلف اس میں۔ حضرت انسان جب سے مارز وجود میں آیا ہے، درختوں کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان کی تاریخ ہے۔ درختوں کو مختلف شیپس میں لا کے اپنے استعمال میں انہوں نے لایا ہے۔ کہیں ان کو لکڑی کاٹ کے گھر بنانے کے کام آیا ہے درخت، کہیں دروازے، کھڑکیاں ہم اس کی بناتے ہیں۔ آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جس نے ایک منفرد آئیڈیا جو ہے وہ ہمارے سامنے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ وہ لکڑی کا کیا استعمال کرتا ہے، کیسے اس کو استعمال کر کے ایک فن پارے کی شکل دیتا ہے، یہ ساری تفصیلات کیا ہیں آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس کو ووڈ آرٹ کہتے ہیں، ووڈ آرٹ۔ بیسیکلی میں اسکلپٹر ہوں۔ میں نے 76 میں پشاور سے ڈپلومہ لیا تھا، بنو سے میں نے میٹرک کیا، پشاور سے میں نے اسکلپچر میں نے ڈپلومہ لیا، اور اس کے بعد پھر مختلف استادوں سے میں نے کیلیگرافی سیکھی، جیسے سولس، نستعلیق، کوفی اور انگلش، یہ سب کیلیگرافی میں نے مختلف استادوں سے سیکھی بنو میں۔ کراچی سے میں نے گریجویشن کی فائن آرٹ میں، اور میں چونکہ مکمل ایک آرٹسٹ اپنے آپ کو اس لیے سمجھتا ہوں میں کہ سارے برانچز جتنے بھی آرٹ کے ہیں وہ میں کر چکا ہوں۔ یہ ٹرک آرٹ ہے وہ بھی میں استادوں سے سیکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر آئل پینٹ، جس طرح یہ لینڈسکیپس وغیرہ بناتے ہیں، یہ سارا پورٹریٹس پینٹنگ کے، اس کے بعد پھر سائن بورڈز بھی میں بنا چکا ہوں۔ میں ایک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مجموعہ ہے میرے اندر آرٹ کا نا، اور مجھے اس چیز کا شوق ہے۔ مجھے اس چیز میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ میں کس سے، کون ہے جس سے میں سیکھ سکتا ہوں، میں کس سے بھی سیکھ سکتا ہوں، کوئی بھی میرا استاد ہو سکتا ہے۔ آرٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ایک عمر میں کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی ہے، تو آرٹ آپ کو کہیں سے بھی ملتا ہے، سیکھنے کو کہیں سے بھی ملتا ہے، تو میں وہ گین کر لیتا ہوں میں۔ تو اس عادت کی وجہ سے نا شکر الحمدللہ کہ میں آرٹ کے تقریباً سارے برانچز جو ہے نا اس سے ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک آرٹ جو ہے نا پاکستان کا ایک نیشنل آرٹ بن چکا ہے نا، اور پوری دنیا میں پاکستان کو ٹرک آرٹ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا ہی ایک ووڈ آرٹ میں بھی ہونا چاہیے۔ میں اٹلی بھی گیا۔ اٹلی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لکڑی کے حوالے سے نا بہت اٹیلین آرٹ بہت مشہور ہے، بہت زیادہ۔ تو وہاں پہ بھی میں تقریباً 3-4 سال تک رہا میں، اور میں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ سب سے اچھا کام کس طرح، کون سا کام ہو رہا ہے لکڑی کے اوپر۔ تو مجھے پتہ چلا کہ جی وہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن پورٹریٹس وغیرہ نہیں بنتی۔ اب پورٹریٹ میں مشکلات یہ تھی کہ چونکہ جو نارمل ایک پینٹر جب پورٹریٹ بناتا ہے کینوس کے اوپر پینٹ سے، تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کے پاس سارے کلر ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ ڈارک سے لائٹ کی طرف چلتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے اس کا۔ اب وہ اس میں کیونکہ مشکل کام تھا لکڑی میں، کیونکہ آپ ڈارک بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ ڈیپ کارونگ کے ذریعے، اور لائٹ بھی جو ہے نا اس کو سینڈر کر کے، تو 2 ہی کلر ہوتے ہیں اس میں لکڑی میں، مطلب ہے کہ ایک کلر تو بیسیکلی اس کا لائٹ کلر ہوتا ہے، اور دوسرا ڈارک کلر جو ہے نا، جو آپ اگر آپ اوپر کوئی پینٹ کر لیں، کوئی بھی چیز کر لیں، تو وہ ڈارک کلر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ لیکن جو درمیان میں مڈ ٹونز ہیں، ایک تو یہ سب سے مشکل کام تھا، یہ کہیں پوری دنیا میں نہیں ہو رہے تھے۔ مڈ ٹونز کیسے آپ نکالتے اس کو اس میں کارونگ کے ذریعے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو اگر ہم لکڑی کے اوپر کوئی آرٹیفیشل کلر لگائیں گے تو وہ 6 ماہ 7 ماہ کے بعد نا وہ فیڈ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایک پپڑی سی جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو تقریباً کوئی 7-8 سال تک میں اس جستجو میں نے بڑی جو ہے لکڑیاں خراب کی، اور بڑی ضائع کی میں نے،
میں ریسرچ کرتا رہا اس میں تو آخر میں کامیاب ہوگا۔ بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی بے شمار ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے انفرادی طور پر اپنے فن سے، اپنے ہنر سے، اپنے تعلیم سے نہ صرف اپنا بلکہ ملک پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ یہ اپنے پیشن کو پروفیشن بنا سکیں اور ان کو پروفیشن جو ہے وہ ان کے پیٹ پالنے بھی ان کی مدد کر سکے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔